اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرهم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ سبحان اللہ۔ آج سورۃ الحجر یہ شروع ہو رہی ہے۔ حجر یہ مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے جہاں پہ قوم سمود رہا کرتی تھی۔ یہ عذاب والی جگہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام سے گزرے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر مبارک کو اور اپنے چہرے مبارک کو چادر کے ساتھ ڈھانپ لیا، اور حضور نے فرمایا یہاں سے روتے ہوئے گزر جاؤ کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ اور افسوس کی بات دیکھیں کہ آج انہی جگہوں کو جہاں پہ حضور نے فرمایا تھا کہ یہ عذاب یافتہ جگہ ہے، یہاں سے روتے ہوئے گزرے، آج انہی جگہوں کو پکنک والی جگہ بنائی جا رہی ہے، سیر سپاٹے والی جگہ بنائی جا رہی ہے۔ عرب کے اندر جہاں جہاں اللہ کے عذاب آئے ہیں انہی جگہوں کو آج سیر گاہیں بنا دی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ کھنڈروں کا آباد ہونا یہ قیامت کی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور خاص کر ان جگہوں کے سیر گاہ بنا دینا جن جگہوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہو، اور اللہ کا محبوب بھی وہاں سے روتے ہوئے اور اپنے سر مبارک اور چہرے مبارک کو ڈھانپ کے وہاں سے گزرے، ٹھیک ہے نا۔ حضور نے اگلی بات ارشاد فرمایا یہاں سے روتے ہوئے اس لیے گزرو ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب تم پر نہ آ جائے، یعنی اتنی عاجزی سے تم گزرو۔ جہاں حضور امت کو یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی ایسی جگہ سے اس طرح گزرنا ہے روتے ہوئے تاکہ تم پر عذاب نہ آئے، آج وہی امت اسی جگہ کو سیر گاہ بنا کے وہاں پہ جو ہے وہ جناب سیر و تفریح کرنے کے لیے جاتی ہے۔ تو بہرحال اس سورۃ ہجر کے جو فوائد علماء نے لکھے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا کوئی سودا نہ بکتا ہو، سامان نہ بکتا ہو، دکان نہ چلتی ہو، تو یہ سورۃ ہجر پڑھ کے وہ پانی پر دم کر کے جو ہے وہ پورے دکان پہ چھٹا مارے، یا جو چیز نہیں بک رہی اس پہ اوپر دم کر دے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جلد از جلد کوئی نہ کوئی گاہک بھیج دے گا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ وظیفہ تو خیر بڑے کام کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال ہر وہ شے جو چیز نہیں چل رہی ہے، نہیں بک رہی ہے، بندہ ہے اس کی نوکری نہیں لگ رہی، ٹھیک ہے جی، اگر کوئی بندہ کسی معاملے کے اندر پھنسا ہوا ہے تو کیا کرے؟ علماء فرماتے ہیں سورۃ ہجر کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے، اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے وہ مسئلہ حل فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ چیز نہیں بک رہی ہے، کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے تو اس پر پانی پر دم کر کے یا ویسے دم کر دے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جلد از جلد اس کو جو ہے وہ اس کو خرید و فروخت کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، کافی عرصہ گزر چکا ہے، شاید آپ کو یاد ہو کہ یہ حروف کیوں نازل ہوئے، اس کی وجہ کیا ہے۔ عرب کی دو طریقے سے گفتگو ہے، ایک تو وہ یا تو بڑا اچھے سے عجیب جملہ بنا کر بات کرتے ہیں، یا پھر وہ تھوڑے سے لفظ بول کر جو ہے وہ بات ختم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مثلا لا نہیں، نام ہاں، ٹھیک ہے جی، اس طرح کے الفاظ ان کے پاس تھے۔ اب دیکھیں نا، لا الہ الا اللہ ہم پڑھتے ہیں نا تو پیچھے سے لا آتا ہے، لا کا مطلب کیا ہے؟ نہیں۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ الفاظ ایسے مختصر الفاظ، صرف لا کہنے سے بات پوری ہو رہی ہے۔ تو دیکھیں اتنی بات کرنے سے ان کا مقصد پورا ہو جاتا تھا صرف لفظ لا کہنے سے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر الف لام میم، لا کے اندر تو لام اور الف تھا نا، رب نے صرف لام نازل فرما دیا، فرمایا کہ لا کا معنی کر سکتے ہو لیکن جو لفظ میں نازل کر رہا ہوں اس کا معنی نہیں کر سکو گے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں نا، یہ کمال کی بات ہے، فرمایا کہ تم نے اپنے لفظ نکال کے، بڑا مان ہے نا، زبان پہ مان تھا نا عربوں کو کہ وہ اپنے آپ کو وہ کہتے تھے ہم بولنے والے ہیں، باقی ساری دنیا عجم ہے، یہ گنگی ہے، ٹھیک ہے۔ عجم کس کو کہتے ہیں؟ گنگے کو۔ یہ اجمی ہے بھائی، گنگا ہے، مطلب ہمارے سامنے نہیں بول سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا، فرمایا الف،
تم نے پوری دنیا کو گنگا کر کے رکھا ہے، میرے محبوب کے سامنے تمہیں گنگا کر دو لا کا معنی نا تمہارے پاس، الف کا معنی کر کے دکھا دو، ٹھیک ہے، پھر میم کا معنی کر کے دکھا دو، کاف کا معنی اکیلا کاف، ٹھیک ہے، کسی لفظ کے ساتھ نہیں، کسی حرف کے ساتھ نہیں، فرمایا کاف کا معنی کر کے دکھاؤ، ہا کا معنی کر کے دکھاؤ، یا عین صاد کاف نون سارے ہیں نا، میں مر جائے نا پورا عرب اس کا معنی نہیں کر سکتا، ہاں انہیں بھی سواد کسی کے ساتھ ملانا پڑے گا، لام کسی کے ساتھ ملانا پڑے گا، میم کسی کے ساتھ ملانا پڑے گا، تب جا کے کوئی معنی نکلے تو نکلے، اکیلے لام کا معنی تو ان کے پاس بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام را، یہ عربوں کو گنگا کرنے کے لیے، فرمایا تم نے پوری دنیا کو گنگا سمجھا ہوا ہے کہ تمہارے سامنے نہیں بول سکتے، فرمایا تم رب کے قرآن کے سامنے نہیں بول سکو گے۔ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، آپ فرماتے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحائے عرب بڑے بڑے، کہ حضور جب آپ نے بولنا شروع کیا نا تو تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحائے عرب بڑے بڑے، یعنی عرب کے بڑے بڑے فصیح قسم کے لوگ جب آپ کے سامنے آ کے بیٹھے نا تو ان کی حالت پتہ ہے کیا تھی؟ کہتے کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اعلیٰ فرماتے حضور دنیا کو گنگا کرنے والے جب حضور آپ کے سامنے آ کے بیٹھے تو ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے کہتے کوئی جان منہ میں زبان نہیں، یہ نہ سمجھے کہ گنگے بیٹھے تھے بلکہ ایسے لگتا تھا جیسے مر کے بیٹھے ہوئے، ان کے جسم کے اندر جان ہی کوئی نہیں رہی ہے، یعنی حضور کا کلام سننے کے بعد تو عرب والے ایسے ہی ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام را، پڑھو گے ضرور پر معنی کو نہیں سمجھ آئے گا، اور یہ آج امت مسلمہ 1400 سال بڑے سے بڑے علماء آئے ہیں، ٹھیک ہے جی، پڑھ کے گزر جائیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا معنی کیا ہے، کیونکہ پتہ ہی کوئی نہیں کسی کو، ہاں آخر مجبوراً یہی لفظ منہ سے نکلتے ہیں کہ اللہ و رسول عالم، ان کے معنی کو اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ ہاں دنیا کے اندر، دنیا کو چھوڑے، عرش الہی سے لے کر تحت الثری تک کوئی مائی کلال ہے ہی نہیں ایسا جو اس کا معنی کر سکے، نہ نوری نہ ناری نہ خاکی، کوئی چکر ہی کوئی نہیں ہے، نہ فرشتے، ساری بات چھوڑے، لے کے آنے والا بھی ان کے معنی کو نہیں جانتا ہے، سارا قرآن لانے والا الحمد سے لے کر والناس تک لانے والا جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام لائے ضرور ہے، پر ان کے معنی کو، ان کی مراد کو وہ بھی نہیں جانتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں یا رسول اللہ بس یہی رب نے حکم دیا ہے کہ الف جا کے میرے محبوب کو سنا دو، لام سنا دو، میم سنا دو۔ حضور نے فرمایا تجھے سمجھ آئی ہے؟ عرض کی حضور مجھے نہیں آئی۔ حضور نے فرمایا پھر مجھے آ گئی ہے، مجھے تو بھائی حکم یہی ملا کہ جا کے محبوب کو پیغام دے دو، فرمایا مجھے آ گئی ہے سمجھ آئی؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ زبانیں ایسی ہوتی ہیں، جو راز ایسے ہوتے ہیں جو صرف اور صرف محبوب اور محب کے درمیان ہوتے ہیں۔ ہمارے بزرگ پڑھا رہے تھے تو بچوں نے نا ضد کر دی، انہوں نے کہا جی بابا جی میلے کا لگا ہوا ہے بابے کا تو چھٹی دے دیں، تو استاد نے کہا بندے بنو بھی میلے بھی دیکھنے والے ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، انہوں نے کہا استاد جی جان دو پھر، ٹھیک ہے جی۔ کہا اچھا جا رہے ہو تو میری ایک چٹ لیتے جانا۔ بابے نے نا 2-4 لکیریں مار کے نا طالب علم کو دے دی، کہا جا کے میلے کے اندر بابے کو دے دینا۔ کہا بابا تو قبر کے اندر ہے، کہا جا کے اس کو دے دینا۔ وہ جب میلے کے اندر گیا نا تو راستے کے اندر ایک بابا بیٹھا تھا، اس نے کہا وہ جو چٹ لا رہے ہو نا استادوں سے وہ مجھے پکڑاؤ۔ انہوں نے کہا بھائی وہ تو بابے کے لیے دکھا، مجھے دو تم، ٹھیک ہے۔ جب دیا نا تو اس کے اوپر 4 لکیریں لکھے، ظاہر طالب علم تو طالب علم ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ طالب علموں سے حفاظت فرمائے سب کی، یہ جب کسی کے پیچھے پڑ جائے تو پھر اللہ حافظ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہوا کیا، وہ 4 لکیریں پڑھی، انہوں نے کہا یار نہ کوئی لفظ لکھا ہوا ہے، نہ اس کا معنی، نہ کوئی ترجمہ، نہ کوئی گل، نہ بات، نہ اصل، نہ متن، نہ شرح، اس کی چکری کوئی نہیں ہے اس کے اندر۔ تو بابے نے نا وہ دیکھا، دیکھنے کے بعد ایک ٹھیکری اٹھائی اور اٹھا کے کوئلے کے اوپر، کوئلہ ساتھ پڑا تھا، اس ٹھیکری کے اوپر جناب 2-4 لکیریں مار کے دے دی، کہا جا کے استاد کو دے دینا۔ جب وہ آئے انہوں نے آ کے استاد کو دی تو استاد بھی ہنس پڑے، تو شاگردوں نے کہا استاد جی پھر ذرا وضاحت بھی کر دے، آپ نے جو 4 لکیریں مار کے دی ہم نے پڑھ کے بڑی کوشش کی ہے لیکن سمجھ نہیں آئی ہے، بابے نے سمجھا بھی صحیح اور ہنس بھی پڑا، تو بابے نے بھی 4 لکیریں ہی مار کے دی ہیں اور آپ کی طرف بھیج دیا ہے، یہ کیا لکھا ہے ذرا ہمیں بھی بتا دے۔ تو استاد نے کہا میں نے یہ لکھ کے بھیجا تھا۔ میں نے کہا کیا تماشا تو نے لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ طالب علم سبق پڑھنے سے بھی فارغ ہے، وہ کہتے جب ہم نے میلہ دیکھنا ہے تو کہا پھر کہا وہ بابے نے پڑھ کے نا تو اس نے جو لکیریں مار کے دی ہیں نا اس نے پتہ کیا لکھا ہے، اس نے کہا تو 4 کو نہیں روک سکتا میں ساروں کو کیسے روکوں۔
تو اس سے طالب علم نہیں رکے گا تو میں ساروں کو کیسے روک لیتا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں وہ الفاظ انداز ہے. وہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ کئی اللہ والے ایسے گزرے ہیں. ٹھیک ہے جی. جب وہ آمنے سامنے بیٹھ جاتے تو دل کے ساتھ دل کی بات کیا کرتے تھے, آنکھوں سے نہیں, زبان سے نہیں, اشاروں سے بھی نہیں. ٹھیک ہے جی. دل سے باتیں کیا کرتے تھے. یعنی ادھر دل سے بولتے ادھر دل والا سمجھ جاتا, اور یہ دل سے بولتے وہ سمجھ جاتا. کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایسی زبانیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام را, یہ وہ راز ہے جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا اللہ کے رسول جانتے ہیں. تلک آیات الکتاب و قرآن مبین, فرمایا کہ یہ کتاب بھی ہے اور قرآن, روشن قرآن بھی ہے. ٹھیک ہے. یہ تمہارے سامنے یہ کتاب بھی ہے اور روشن قرآن کی آیتیں بھی موجود ہیں. مطلب کیا ہے ذرا آپ پیچھے غور کر کے دیکھیں کہ پچھلے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ بلکہ یہ کل کی بات ہے جب ہم نے پڑھا تھا کہ کافر قیامت والے دن کیا کہیں گے. ٹھیک ہے. جب انہیں تار کول یہ سارا کچھ پہنایا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اب وہ الفاظ آ رہے فرمایا جب تمہارے پاس یہ روشن کتاب موجود ہے اس سے رہنمائی کیوں نہیں لی ہے. اب پچھتانے کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. سورۃ ابراہیم کے آخری الفاظ تھے نا کہ جب ان کو پہنایا جائے, تار کول پہنایا جائے گا, عذاب دیا جائے گا, تو ان کے ساتھ یہ جو حشر ہوگا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اب سورۃ ہجر کی یہ پہلی آیت یہ نازل فرمایا یہ قرآن جو تمہارے پاس روشن اور واضح آیتیں جو موجود ہیں ان سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا. 14واں سپارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. اب یہ پہلی آیت دیکھیں بڑی کمال کی. میں ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین, فرمایا کہ قیامت والے دن یا جہنم میں جانے کے بعد کافروں کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوگی لو کانوا مسلمین, کاش کہ وہ مسلمان ہوتے. ٹھیک ہے جی. جہنم میں جانے کے بعد کافروں کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوگی کہ وہ مسلمان ہوتے. کاش انہوں نے کلمہ پڑھ رکھا ہوتا. یار یہیں سے مول دیکھے کہ کلمے کی برکت کتنی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ برکت ہے کہ اگر حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے, کافر بھی ہوں گے مسلمان بھی ہوں گے, سارے جہنم کے اندر ہوں گے. ٹھیک ہے. تو کافر مسلمانوں کو تانا ماریں گے. انہوں نے کہا بھائی ہم نے تو چلو خدا کو نہیں مانا, ہم نے اسلام کو نہیں مانا, ہم تو جہنم میں آ گئے, تم تو ماننے والے تھے, تم بھی تو ہمارے ساتھ ہی سڑ رہے ہو, پھر تمہیں کلمے کا کون سا فائدہ ہوا ہے. جب یہ تانا ماریں گے نا کافر. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اچھا کافر ہو کے میرے ماننے والوں کو تانا مار رہے ہیں, تو اللہ فرمائے گا جبریل جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ساروں کو نکال. ٹھیک ہے. جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں سب کو نکال. پھر تو حد یہاں تک ہو جائے گی کہ کسی کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہوگا تو رب فرمائے گا اس کو بھی نکال. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. یہ کلمے کی برکت ہے. چاہے کچھ بھی نہ ہو کم سے کم یار ایک اتنا مار تو بندے کو ہونا چاہیے نا کہ مالے کا اتنی بات تو ضرور ہے کہ تو بخشے گا تو صحیح نا. ہاں اگر لتر پولے سے بچہ تو ہو جائے تو سونے پہ سہاگا ہے, وہ نوبت نہ بھی ہے تو اچھی بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر اب جبریل سب کو نکال. میں جب سب کو نکالا جا رہا ہوگا نا, جب جبریل علیہ السلام فرمائیں گے آ جاؤ بھائی, جتنا تم نے وہ پھیٹی کھانی تھی کھا لی ہے, جتنا عذاب ملنا تھا سزا ملنی تھی مل چکی ہے, چلو آؤ تم کیونکہ رب کو ماننے والے تھے, آج اس نے آرڈر دے دیا ہے فرمایا نکال کے لا سب کو. ٹھیک ہے جی. جب نکال کے لایا جائے گا, جب یہ جہنم سے نکل رہے ہوں گے نا تب کافروں کے دل کی یہ حسرت ہوگی, وہ یہ الفاظ استعمال کریں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس دن کافر سب سے زیادہ یہ آرزو کریں گے کیا لو کانوا مسلمین, کاش کہ آج وہ بھی مسلمان ہوتے. تو چلو سالوں بعد ہی صحیح, سزا کے بعد ہی صحیح, کم سے کم ان کی جان تو چھوٹ گئی, ہماری تو وہ توقع بھی ختم ہو چکی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ کلمے کی برکت ہے. آج مسلمان احساس کمتری کا شکار ہے. یار رب قیامت والے دن بھی کلمے کا مول پائے گا, ڈالے گا, اور جہنم میں جانے کے بعد بھی رب کلمے کا مول دیکھو کیسے دے رہا ہے بندے کو. فرمایا تو نے مانا تو ہے نا. اچھا دیکھیں کمال کی بات ہے, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا, میں قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا, مان ہے نا کس پہ قلم فرما دے کوئی نہیں جانتا. رب فرمائے گا میرے بندے تو نے فلانا گناہ کیا تھا, وہ فلانے ٹائم کیا تھا, عرض کرے گا کیا تھا, میں فلانا بھی کیا تھا, فلانا بھی کیا تھا, فلانا بھی کیا تھا. وہ عرض کرے گا پروردگار فلانا کیا تھا, فلانا کیا تھا, فلانا کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرمایا چلو میں نے نا تجھے بخش دیا ہے, اور ساتھ ہی اللہ فرمائے گا تیرے ان گناہوں کو میں نے نیکیوں میں بدل دیا ہے. اچھا پہلے تو چپ کر کے مانتا جائے گا, جب دیکھے گا نا کہ یار رب نے میرے گناہوں کو مٹا کے ختم کر کے اس کے بدلے بھی مجھے نیکیاں یا درجہ عطا فرما دیا ہے, تو پھر بابا حضور فرماتے پہلے تو وہ چپ کر کے ڈر کے مان رہا ہوگا, پھر وہ دلیر ہو کے کہے گا پروردگارو فلانا ہور بھی کیتا سی.
مطلب کیا ہے کہ پہلے ڈر رہا ہے، اب کیا ہے خود بتا رہا ہوگا کہ مالک وہ میں نے فلانا کام بھی کیا تھا، فلانا بھی کیا تھا، فلانا بھی کیا تھا، فلانا بھی کیا تھا. مطلب کیا ہے کہ اب جب دے ہی رہا ہے تو بڑے بڑے جڑے تیر مارے نے انہوں نے بھی عطا فرما. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یار دیکھو قیامت کے دن یہ مسلمان ہے، فرمایا قیامت کے دن جہنم میں جانے کے بعد کافروں کی یہ خواہش ہوگی کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے. اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ذرہم، محبوب چھوڑیں ان کو، جن کو بڑا دماغ ان کا خراب ہے نا، فرمایا ذرہم چھوڑ دیں ان کو، یاکلو ان کو فرمایا شاباش بھائی کھاؤ پیو جو دل کرتا ہے، ویتمتعوا مزے کرو. ٹھیک ہے. ہاں تمہارے لیے دنیا کھلی ہوئی ہے، تم مزے کرو. کافروں کو کہا جا رہا ہے ٹھیک ہے تم کیا کرو، کھاؤ بھی صحیح پیو بھی صحیح، مزے کرو، عیاشیاں کرو، جتنے مرضی جناب ملیں بنانی ہے، فیکٹریاں بنانی ہے، جتنی ترقی کرنی ہے کر لیتے جاؤ، شاباش. ہوگا کیا؟ فرمایا وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، فرمایا کہ ان کی امیدیں جو ہے وہ لمبی ہوتی جا رہی ہیں. ان کی امیدوں کے لمبے ہونے کی وجہ سے یہ غفلت کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب انہیں پتہ لگ جائے گا کہ یہ کیا کرتے رہے ہیں. آپ بھی ان کو کہہ دیں کہ جو کرنا ہے کرو، کھاؤ بھی صحیح پیو بھی صحیح، نہ حرام دیکھو نہ حلال دیکھو، جہاں سے آتا ہے اکٹھا کر لو. ٹھیک ہے جی. جتنا کچھ تم نے اکٹھا کرنا ہے وہ سارا کچھ اکٹھا کر کے دیکھ لو. لیکن ہوگا کیا؟ میں جتنی امیدیں لمبی بنانی ہے وہ بھی بنا کے دیکھ لو. آج ایک مل بنی ہے کل دوسری بنا لے، آج ایک مربع خریدا ہے کل دوسرا خرید لے، آج 2 ایکڑ بنے ہیں 4 ایکڑ بنا لے. فرمایا بنا. ٹھیک ہے. لیکن ہوگا کیا؟ فرمایا فسوف یعلمون، فرمایا جب تم میرے پاس آؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے ہو آج اس کا نتیجہ بھی تمہارے سامنے ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.